ججز ڈاکٹر وحید احمد صاحب، جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، چیئرمین اکادمی ادبیات جناب محمد حمید شاہد صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، اس تقریب میں شرکت کرنے اور مجھے اعزاز بخشنے پر میں آپ سب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ باتیں کافی ہو چکی ہیں تو میں کلام سے کچھ کلام آپ کی نظر کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، ایک تازہ غزل اور اس کے بعد ایک کتاب سے ایک غزل۔ نصیب کس طرح ایک آن میں بدلتا ہے، نصیب کس طرح ایک آن میں بدلتا ہے، تمام فائدہ نقصان میں بدلتا ہے۔ نصیب کس طرح ایک آن میں بدلتا ہے، تمام فائدہ نقصان میں بدلتا ہے، اسی سے مانگتا رہتا ہوں دشتے غربت میں، اسی سے مانگتا رہتا ہوں دشتے غربت میں، دعا کو جو سر و سامان میں بدلتا ہے، اسی سے مانگتا رہتا ہوں دشتے غربت میں، دعا کو جو سر و سامان میں بدلتا ہے۔ یہ دیکھنے کو میرے دل میں آ رہے ہیں لوگ، یہ دیکھنے کو میرے دل میں آ رہے ہیں لوگ کہ شہر کیسے بیابان میں بدلتا ہے۔ یہ دیکھنے کو میرے دل میں آ رہے ہیں لوگ کہ شہر کیسے بیابان میں بدلتا ہے، ہوا کے دوش پہ ہوتا ہوں رات پچھلے پہر، ہوا کے دوش پہ ہوتا ہوں رات پچھلے پہر، یہ فرش تخت سلیمان میں بدلتا ہے۔ ہوا کے دوش پہ ہوتا ہوں رات پچھلے پہر، یہ فرش تخت سلیمان میں بدلتا ہے، نہ جانے کون ہنرمند ہے چھپا مجھ میں، نہ جانے کون ہنرمند ہے چھپا مجھ میں، جو میرے درد کو دیوان میں بدلتا ہے۔ نہ جانے کون ہنرمند ہے چھپا مجھ میں، جو میرے درد کو دیوان میں بدلتا ہے، بجھا بجھا نظر آتا ہے کچھ دنوں سے عقیل، بجھا بجھا نظر آتا ہے کچھ دنوں سے عقیل، اگرچہ پھول وہ گلدان میں بدلتا ہے۔ نصیب کس طرح ایک آن میں بدلتا ہے، تمام فائدہ نقصان میں بدلتا ہے۔ کتاب سے غزل کے ایک ہی دشت تھا وہ بھی نہ کھنگالا میں نے، ایک ہی دشت تھا وہ بھی نہ کھنگالا میں نے، دل پہ لینا نہیں تھا پاؤں کا چھالا میں نے، ایک ہی دشت تھا وہ بھی نہ کھنگالا میں نے، دل پہ لینا نہیں تھا پاؤں کا چھالا میں نے، گھر کے ڈہ جانے میں غفلت میری شامل تھی مگر، گھر کے ڈہ جانے میں غفلت میری شامل تھی مگر، سارا ملبہ در و دیوار پہ ڈالا میں نے، گھر کے ڈہ جانے میں غفلت میری شامل تھی مگر، گھر کے ڈہ جانے میں غفلت میری شامل تھی مگر، سارا ملبہ در و دیوار پہ ڈالا میں نے، کاش میں اپنے عزاداروں کو بتلا سکتا، کاش میں اپنے عزاداروں کو بتلا سکتا، کیسا دکھ تھا وہ جسے موت سے ٹالا میں نے، کاش میں اپنے عزاداروں کو بتلا سکتا، کیسا دکھ تھا وہ جسے موت سے ٹالا میں نے، آخر کار غلامی سے بغاوت کر دی، آخر کار غلامی سے بغاوت کر دی، اور زنجیر کو شمشیر میں ڈھالا میں نے، آخر کار غلامی سے بغاوت کر دی اور زنجیر کو شمشیر میں ڈھالا میں نے۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے، اور پھر ایک روز
ہمیشہ کے لیے کھو گیا میں، اور پھر ایک روز ہمیشہ کے لیے کھو گیا میں، یعنی ایک روز اسے ڈھونڈ نکالا میں نے، اور پھر ایک روز ہمیشہ کے لیے کھو گیا میں، یعنی ایک روز اسے ڈھونڈ نکالا میں نے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ عقیل شاہ صاحب نے بڑی کفایت کے ساتھ کلام پیش کیا۔ تو آج کے ساکر صدر محترم جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کی اشاعت کے وقت بھی کچھ تقریری سطور لکھی تھی جو شامل کتاب ہیں، اور حال میں مزید ارشاد فرمائیں کہ کچھ آپ سنیے گا جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب۔ محترم چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز، برادر محترم جناب علی اکبر عباس صاحب، معزز خواتین و حضرات معززین، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلسل جو آج کے حاضرین ہیں میں ان کو فردن دیکھ رہا تھا کہ یہ خوش قسمتی ہے اس نوجوان شاعر کی کہ اس کی محبت میں جو دوست احباب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک عہد ہیں۔ اس میں سے اکثر و بیشتر اتنے بڑے شاعر ہیں، بلکہ پورا کا پورا ہال جو ہے ایک سے ایک ان کے ساتھ بڑا بڑا میرا وقت گزرا ہے، یہ ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کی شخصیات کے ساتھ جوک در جوک اس چھوٹے سے ہال میں آئے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب کسی نوجوان شاعر کی کتاب کی رونمائی ہوتی ہے تو عموماً نوجوان زیادہ آتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ لیجیے کہ 90% تقریباً 90% ایسے لوگ ہیں جو صاحب کتاب، جو کہ صاحب رائے ہیں، جو کہ پی ایچ ڈیز ہیں، جو کہ اساتذہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پذیرائی کی مبارک دیتا ہوں۔ یہ ان کی شاعری کی مہک ہمارے ملک سے نکل کے اب تو باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے انجم سلیمی صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ گئے وہاں، ایک گلوبل فیسٹیول تھا اس کا شاعری کا دبئی میں، تو وہاں پہ یہ رمز کتاب باقاعدہ سرکولیٹ ہو رہی تھی، اور کچھ کتابیں میں نے بھی تھیں، اور اس کے بعد ہندوستان میں ایک تصنیف حیدر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، بہت ہی کاٹدار، بڑے شاندار شاعر ہیں نوجوان، اور ان سے میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ رمز کتاب جو ہے اس کی میں نے آڈیو بک بنائی ہے اور وہ پورے ہندوستان میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، مطلب انہوں نے جمال احسانی کی آڈیو بک بنائی، بلکہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب چیئرمین صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، اور بھی لوگ جو اپنے آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ بات شاید قابل فکر ہو کہ آڈیو بکس کا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتاب سننا بھی پسند کرتے ہیں، تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ آڈیو ویژول جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کتابیں جو ہیں ان کی آڈیو بکس بنائی جائے۔ ایک بات جس کا اکثر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں نظم کا طالب علم ہوں، میری 5 کتابیں نظم کی، لیکن حیرت یہ ہے کہ میں اٹھتا بیٹھتا غزل کہنے والے ہوں
مجھے غزل کہنے والے زیادہ خوشی سے بلاتے ہیں، نظم کہنے والے ذرا مجھے کوئی مشکوک سا سمجھتے ہیں۔ اس کی نہیں وہ پیارے لوگ ہیں سارے، بلکہ اب تو یہ شہر نظم بن گیا ہے ہمارا شہر جو ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید میں کوئی تکیہ نوسی ہوں یا کوئی پرانا آدمی ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اچھی غزل کہنے کے لیے، نظم کہنے کے لیے غزل کی تعلیم ضروری ہے۔ غزل کے دروازے سے گزر کے نظم کے آنگن میں جانا پڑے گا، یہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ یہ اردو شاعری کی بات ہو رہی، اگر آپ نے کسی اور زبان میں شاعری کرنی ہے تو وہاں یہ بات، اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے شعراء جو ہیں وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ اسی کتاب کو آپ لے لیجئے، ساری کی ساری غزل کی کتاب ہے اور اس کا دباجہ ایک نظم نگار نے لکھا۔ تو غزل جو ہے وہ ہمارے اردو ادب کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آپ نشست الفاظ دیکھ لیجئے، آپ شکوہ الفاظ دیکھ لیں، لفظوں کی نشست و برخاست رکھ رکھاؤ دیکھ لیں، آپ اس کی تراکیب دیکھ لیں، ایمائیت دیکھ لیں، یعنی کہ یہ غزل جو ہے یہ بلا مبالغہ اردو ادب کے 16 سنگھار اگر ہیں تو اس میں سب سے بڑا سنگھار جو ہے وہ غزل ہے۔ اور جب تک ہم اسے ایک طالب علم کی طرح سے نہیں پڑھیں گے، اساتذہ کو خاص طور پہ، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اردو جو سخن آرائی ہے اس کی بنیاد تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے زندہ مثال موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے بھائی علی اکبر عباس صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی برآب نیل کتاب سے لے کے آپ ان کے پورا جو سفر ہے ارتقائی، اس کو آپ دیکھیے نا، یعنی غزل میں نظم کا رنگ ہے، نظم میں غزل کا رنگ ہے، غزل میں گیت کا رنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ مجید امجد کو دیکھ لیں، نظم میں غزل ہے، غزل میں نظم ہے۔ ہر ایک جھروک کا خندہ بلب، ہر ایک گلی کوہرام، ہم لب سے لگا کر جام ہوئے بدنام، بہت بدنام۔ اب یہ غزل کا شعر ہے کہ نظم ہے، یہ کیا ہے؟ چنانچہ کوئی سرحد نہیں ہوتی میرے خیال میں، یہ سرحدیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ غزل کے لوگ جو ہیں وہ ذرا شاید زیادہ تھوڑے سے فلیکسیبل ہیں، نظم کے لوگوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ کئی شاعر غزل کے ساتھ کھیل کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، مشق سخن کے نام پر چاند ماری کے مرتکب ہوتے ہیں، غزل کو شطرنج کی طرح کھیلتے ہیں، پیادے سے شاہ کو مات کرنے کی ٹو میں رہتے ہیں، انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ غزل گوئی 2 مصروں کی گھبراہٹ نہیں بلکہ 2 عالم کی پہنائی کا نام ہے۔ اور عقیل شاہ چونکہ ایک روحانی سلسلے سے ہیں، بہت مہربانی، عقیل شاہ چونکہ ایک روحانی سلسلے سے ہیں، چنانچہ حرف کی تقدیس، خیال کی پاکیزگی اور غزل کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وحدت خیال سے کثرت معنی کیسے جلوہ کرتا ہے۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ جیسے حرف صرف ایک ہے اور باقی سارے حروف تہجی اس الف کا پرتو ہیں، اسی طرح بات بھی بس ایک ہے اور باقی باتیں اسی ایک بات کی باتیں ہیں۔ میں ایک بات بتاتا مگر بزرگوں نے ہر ایک بات بتانا غلط بتایا۔ تو ایک سے ایک شعر ہے اس کتاب میں، ایسی بات کرتے ہیں کہ آدمی سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ آج شعر نہیں پڑھا گیا کہ خاک کا چاک جسے لوگ لحد کہتے ہیں، خاک کا چاک جسے لوگ لحد کہتے ہیں، دوسری سمت کا دروازہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو بلیک ہول ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس نوجوانی میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو چشم بد سے بچائے۔ یہ بہت خوبصورت شاعر ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے ماشاءاللہ، اور پہلی ہی کتاب ان کی جو ہے وہ ملک کی سرحدوں سے فوراً باہر نکل گئی۔
تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. یہ شرمیلا شاعر اسی طرح شرمیلا رہے، اسی طرح سے لکھتا رہے، اسی طرح خوبصورت رہے، اسی طرح مہکتا رہے. تو سیالکوٹ میں ان کی کتاب کی تقریباً رونمائی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ اکادمی ادبیات کی مہر اس کتاب پہ لگتی، تو یہ بیپٹائز ہونا تھا نا انہوں نے. تو آج یہ باقاعدہ جو ہے سربہ مہر ہوئی کہ یہ کتاب، اور میری بہت سی دعائیں ہیں. میں ان کا پرستار ہوں اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. اور یہ عقیل شاہ ہماری اردو غزل میں ایک شاندار اضافہ ہے، اور میں ان کو اس کتاب کی اشاعت پر دلی مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے. میں انحراف انٹرنیشنل اور اکادمی ادبیات کی جانب سے آپ تمام احباب کا فرداً بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس مختصر تقریب میں شرکت فرمائی. اور جناب شکیل اور جناب اکبر عباس صاحب کی خصوصی آمد نے تو ہمیں بہت زیادہ سرشار کیا، اور میرا خیال ہے عقیل شاہ کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی آپ کی آمد سے. اور باقی سب احباب بھی اپنی اپنی جگہ سارے چندے آفتاب چندے ماہتاب، آپ میں سے ہر ایک اپنے فن کا ماہر، بہت شاندار لوگ بہت شاندار لوگ تشریف فرمائے. داؤد کہ آپ سب کبھی کبھار کسی تقریبا تشریف لاتے ہیں، بڑے اپنے انداز کے آدمی ہیں. آج خاص طور پہ انہوں نے وقت نکالا. زبیر صاحب بھی کم آتے ہیں. جی زبیر صاحب نہ صرف آئے بلکہ ایک آدھ اور کو بھی ساتھ لے آئے. تو ان کا بھی بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کی بے حد شکریہ کے ساتھ اس تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. چائے آپ کی منتظر ہے.